اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے تمام میٹرو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام رہنمائی کے ساتھ، اور آج کے اس روحانی پروگرام میں ایک مذہبی شخصیت، ایک بہت بڑا نام جناب علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پروگرام کی رونق بنے ہیں۔ میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کی ہوسٹ میزبان ڈاکٹر سعدیہ موجود نہیں ہیں۔ ان کے جو فرائض ہیں وہ یہ ناچیز مبشر عالم ادا کر رہا ہے۔ وجہ کچھ اس طرح ہے محترم ناظرین کہ ہمارے پروگرام کی جو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر سعدیہ، ان کی طبیعت علیل ہو گئی ہے، اور میری آپ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ پروگرام رہنمائی کے ہوسٹ ڈاکٹر سعدیہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چلتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کی جانب۔ پروگرام رہنمائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے معاشی، معاشرتی اور روحانی مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو پروگرام رہنمائی سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کے طبی مسائل جو ہوتے ہیں جسمانی امراض کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو آگاہی دی جاتی ہے۔ اور اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اگر آپ کسی بھی معاملے کے لیے استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے استخارے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور استخارہ کیوں ضروری ہے، آج کے ہم اپنے مہمان علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب سے استخارے کے حوالے سے بھی معلوم کریں گے، اور کچھ گفتگو کریں گے کہ جو ایکٹیویٹی ہمارے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں۔ علامہ صاحب، استخارہ اور استخارے کے فوائد، اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ استخارہ ضروری ہوتا ہے، استخارہ کروانا چاہیے، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے استخارے کی، اور اگر سفر کرنا ہے تو ایسے ہی سفر کر لیں، اگر شادی کرنی ہے تو ایسی شادی کر لیں، کیا ضرورت ہے استخارے میں کے معلوم کرنے کی؟ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی استخارہ اگر کرانا ہے یا کرنا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بس گھر والے مل گئے آپس میں، دو خاندان مل گئے اور اس کے بعد شادی کر لیں، تو اس کا استخارہ نہ کروانے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور استخارے کے فوائد کتنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، استخارہ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سے رائے لینے کا نام ہے استخارہ، اور استخارے کی افادیت اور استخارے کے فوائد اور استخارے کا حکم احادیث میں تواتر سے جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ اللہ سے رائے لیں اس وقت، خاص طور پہ جب آپ کی عقل جو ہے وہ دو طرف منتقل ہو رہی ہو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں۔ ہمارے علماء نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اب جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ استخارے کی افادیت جو ہے اتنی ہے، اس قدر یعنی استخارے کی افادیت ہے کہ آپ نے جیسے کہ ابھی فرمایا کہ جیسے شادی ہے، شادی کے لیے استخارہ، صرف شادی کے لیے نہیں، ہر وہ کام جو آپ کی عقل سے ماورا ہو اس کے لیے آپ اللہ سے رائے لیں، اور جو اللہ آپ کو رائے دے اس پہ آپ عمل کریں۔ مقصد استخارہ جو ہے وہ اللہ سے رائے لینے کا نام ہے۔ وہ بات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا آپ سے استخارہ دکھوایا تھا شادی کا اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو گئی،
تو پھر اللہ سے ہم نے تو رائے لی تھی، استخارہ تو دکھایا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طلاق ہوئی نا، ہو سکتا ہے کہ اگر استخارہ نہ کروایا ہوتا تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہو جاتا، اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ سے رائے لے کہ بھئی میں یہ دوا جو ہے وہ میں کھا رہا ہوں۔ مقصد استخارے کی افادیت بہت ہے، اور اس کے دیکھنے کے بھی کئی تواتر سے جو ہے وہ استخارے کے جو ہے وہ انداز ہیں اور طریقہ کار ہیں اس کے۔ جی بے شک، بالکل یہ آپ نے بجا فرمایا کہ استخارہ ضروری ہے، نہ صرف شادی کے لیے بلکہ بیرون ملک سفر کرنا ہو، کوئی نیا کاروبار کرنا ہو۔ محترم ناظرین، ایک مستند عالم دین الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ استخارہ آپ کے تمام امور کے لیے، کوئی بھی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کریں، اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کریں، کاروبار نیا کوئی کھولنا چاہتے ہیں تو استخارہ کریں، اللہ سے مشاورت کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ سے مشاورت کریں کہ یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ۔ تو بہتر طریقہ تو علامہ صاحب وہ یہ کہ جو سنت طریقہ ہے کہ آپ استخارے کی پہلے نوافل پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر استخارے کی دعا کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ جو اشارات ملتے ہیں تو کسی علم رکھنے والے سے ان اشارات پر گفتگو کریں، ان کو بتائیں، اور جو بھی وہ رزلٹ نکلے اس پہ عمل کریں۔ اور اگر انکار میں آتا ہے تو پھر انکار ہی ہوگا، یعنی کہ پھر آپ وہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں، اس میں ہی آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، پروگرام رہنمائی میں یہ الحمدللہ میٹرو ٹی وی کو اعزاز حاصل ہے کہ پروگرام رہنمائی کے تحت، جس کا نام پہلے استخارہ آن لائن تھا، بعد میں اس کو وسیع کیا گیا، اور میٹرو ٹی وی کے جو سی ای او ہے جناب عامر مسعود شیخ صاحب اور ڈائریکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں جو ہم روحانی ویلفیئر پر جو لوگوں کا روحانی علاج اور جسمانی علاج کرتے ہیں تو اس کو نام چینج کر کے اس کے اندر مزید وسعت پیدا کی جائے۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے پروگرام رہنمائی میں کال کر سکتے ہیں، اور کال کر کے آپ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، یہ لائیو پروگرام ہے، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ ڈائل کریں اور اپنے معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل کے حل کے لیے پروگرام رہنمائی میں کال کریں۔ اور اگر آپ کو اس پروگرام میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کوئی ان سے سوال کر سکتے ہیں، مذہبی حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، اور اپنے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سوال کر سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں آپ استخارے کے حوالے سے، اپنی بیماریوں کے حوالے سے، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے، تو یقینی طور کے اوپر اس کا حل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام رہنمائی میں۔ علامہ صاحب، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ الحمدللہ آپ کا آنا ہوتا ہے، اور وہاں ایک سلسلہ روحانی دسترخوان کا جاری و ساری ہے، اور اس دسترخوان کے آپ سرپرست بھی ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ اور علماء اکرام کے زیر سایہ وہ دسترخوان چل رہا ہے، اور اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے۔ خلق خدا کی خدمت وہاں ہو رہی ہے، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ممبران اور تمام عہدیداران وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں سروس کر ہوتے ہیں۔ کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں گفتگو منقطع کرنی پڑے گی کچھ دیر کے لیے، اللہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، لائیو کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ ہم عدیل بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ عدیل صاحب آپ کا مسئلہ ہے؟ جی عدیل صاحب، آپ کی والدہ کا نام؟ ہماری والدہ کا نام اوہو، لائن ڈراپ ہو گئی۔ عدیل صاحب بڑی معذرت چاہتے ہیں، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیں، اگر آپ کو تفصیل مزید آپ کو بتانی ہو، والدہ کا نام اور جو مسئلہ کے لیے آپ نے فون کیا تھا پروگرام رہنمائی میں، ٹی وی پر آپ کے اسکرین پر یہ نمبر آ رہے ہیں،
ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ لکھوا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے بعد شام 4 ساڑھے 4 بجے کے درمیان میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اور وہ کالر جو کال نہیں کر پاتے ہیں لائیو پروگرام میں، تو ان کی سہولت کے لیے میٹرو ٹی وی یہ نمبرز دیتا ہے. یہ اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہے ہیں اور ایڈریس آ رہا ہے، تو بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں ہم سے آپ، اور ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بھی لکھوا سکتے ہیں. جی علامہ صاحب آتے ہیں اسی گفتگو کی طرف. دیکھیں آج کے پرآشوب دور میں جہاں پہ ہمارے ملک میں بے روزگاری، بھوک، افلاس، ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا ہوگا کہ بچوں کو گرم کپڑے نہ ملنے پہ اس کے والد نے خودکشی کر لی. جی علامہ صاحب ایک کالر ہے، جی بالکل ان سے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں کلیم احمد بات کر رہا ہوں. دوبارہ بتائیے گا. کلیم احمد. اچھا کلیم احمد صاحب. جی جی سر. جی کلیم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے سر. مجھے اصل میں پرابلم یہ ہے، میری ایج ہے 62. ٹھیک ہے جی نا؟ جی تو تھوڑا مطلب میں اپنے آپ کو کبھی کبھی تھوڑا سا ڈسٹرب فیل کرتا ہوں باڈی کے لحاظ سے. مطلب باقی کوئی ڈائبٹیز، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ. تو مطلب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیے. اچھا کلیم احمد صاحب والدہ کا نام بتائیے، والدہ صاحبہ کا. سلمہ یاسین. اچھا سلمہ. اچھا کلیم صاحب کراچی میں ہی رہتے ہیں یقیناً آپ؟ جی اور جی. آپ بتا رہے ہیں بلڈ پریشر وغیرہ کنٹرول میں رہتا ہے، شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. ڈسٹرب جو ہوتے ہیں آپ وہ نیند میں ڈسٹرب ہوتے ہیں یا روزمرہ کے کام کاج کے دوران ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ کبھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے کبھی کبھی. اچھا. لیکن الحمدللہ میں بڑا پرجوش ہو کے سوتا ہوں. لیکن کبھی کبھی بس اچھا. تھوڑا سا کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو. نہیں بالکل وظیفہ بھی تجویز کریں گے آپ کے لیے. لیکن ایک بات بتائیے کہ گرانی معدہ تو نہیں ہوتا آپ کا؟ اسٹامک صحیح کام کر رہا ہے؟ ہاں اسٹمک الحمدللہ صحیح کام کر رہا. بس بہت شکریہ کلیم صاحب. پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنی طبیعت کے حوالے سے بتایا. ہم دعا کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ رکھے. جس طریقے سے آپ فٹنس میں ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ کی فٹنس کو بحال رکھے. کاف یا کافی ہو بحق ہر و زاہل، یہ آپ کے لیے وظیفہ تجویز کر رہا ہوں. کاف یا کافی ہو بحق ہر و زاہل 111 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پیا کریجئے بعد نماز عشاء. اور جب آپ سونے کی طرف جاتے ہیں، آرام کی طرف رات میں نیند کر لیتے ہیں، تو آپ چاروں قل اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پہ دم ضرور کر لیا کیجئے. یہ اچھا طریقہ ہے. اور میں تو علامہ صاحب یہاں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو کم از کم 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور پھر سوئیں. اور جب اٹھے آنکھ جیسے کھلے تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ 3 مرتبہ پڑھ کر، اس سے کئی فوائد جو بزرگان دین بتاتے ہیں اس کے خیال ہیں کہ جب آپ کو نزاع کا وقت ہوگا، ہم دنیا سے یقیناً جائیں گے، ایک وقت ہے مقرر، اس کے بعد دنیا سے جانا ہے، تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کلمہ پڑھو. صحیح بات. ایک روٹین میں ہوگا، ایک مشق جاری ہوگی. جیسے ہی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا. اور جب ہم قبر میں اٹھیں گے اور وہاں فرشتے اٹھائیں گے تو جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کلمے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی علامہ صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے اس دور میں بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل ترین کام ہے اور بڑا نیک کام ہے. اور یہ سنت ہے. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینے میں سب سے بڑا دسترخوان کہلاتا تھا، اور جو 24 گھنٹے ہر مسکین اور غریب کے لیے، یتیم کے لیے کھلا رہتا تھا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کا دسترخوان جو ہے وہ صدقات سے پاک ہے، تو یقیناً یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ کھجوریں لائی گئیں سرکار کی خدمت میں، اور اس میں سے ایک امام حسن علیہ السلام نے اٹھائی اور منہ میں رکھی تو سرکار نے انگلی ڈال کے نکال لیا اور فرمایا کہ ہم اہل بیت پہ صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ کوئی نادار سادات آ کے
کھائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ اس کو صدقے کا کھلا رہے ہوں، تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ فلاحی کام جو ہے یہ دنیا میں بھی اس کے آپ کو فوائد ملیں گے، اور آخرت میں تو اللہ یقیناً اس کا بہترین. جی انشاءاللہ ضرور ضرور. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہمارے سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد آفتاب بات کر رہا ہوں. جی محمد آفتاب صاحب. معلومات کرنی ہے مجھے کہ میرے کام میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہونا کا کام زیادہ دن نہیں کرتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر لگ جاتا ہے. میرے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ. آفتاب صاحب کراچی میں رہتے ہیں؟ جی میں کراچی. والدہ محترمہ کا نام بتائیے گا. ساجدہ نام ہے میری والدہ کا. ساجدہ. کاروبار کیا ہے آپ کا؟ جی کاروبار کیا ہے؟ سر میں مرغی کے شعبے سے زیادہ تر تعلق رکھتا ہوں، کام کرتا ہوں مرغی کا. مرغی کی شاپ ہے آپ کی؟ گوشت کی شاپ نہیں ہے، میں کام جاب کرتا ہوں. اچھا جاب کرتے ہیں. اب چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار ہو جائے آپ کا، یہ چاہتے ہیں؟ کاروبار کا تو نہیں ہے، بہرحال موقع ہی ملتی ہے، پھر چھٹ جاتی ہے، پھر ملتی ہے، پھر چھٹ جاتی ہے. اچھا آفتاب بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. پروگرام رہنمائی میں کال کر کے حصول ملازمت کے حوالے سے آپ نے کہا. اللہ تعالیٰ آپ کی ملازمت کے تمام مسائل کو حل کر دے. نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیے، اور ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا وکیلو، یا اللہ ہو یا وکیلو، یا اللہ ہو یا وکیلو. 66 مرتبہ پڑھیں گے آپ، 66 ٹائم، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اور حصول برکت کے لیے آپ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر آئیے، گلشن اقبال میں آفس ہے ہمارا، اور وہاں سے آپ کو حصول برکت کے لیے ہم آپ کو نقش دیں گے. ان کو استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی 28 دن کے اندر معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کریم کرم کرے گا. 5 وقت نماز پہ قائم ہو جائیے. نماز اشد ضروری ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے مسز عرفان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز عرفان صاحبہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے ہوں. جی کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے بیٹے کا معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ تھوڑی سی دماغی پرابلم بھی ہے، دوائیاں وغیرہ چل رہی ہیں. اچھا بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام اریب رضا. ادیب رضا. جی اریب ہی میں نے پہلے عرض کیا تھا. اریب رضا. اچھا آپ اپنا پورا نام بتائیے. میرا نام سمرین سلطانہ. ٹھیک ہے سمرین. جی ان کی عمر ہے 1.5 سال. پرابلم جی. اچھا یہ جو اریب صاحب ہے ان کی عمر 1.5 سال ہے، اور آپ کے لیے دماغی پرابلم ہو رہا ہے ان کو. جی ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ ان کی تھوڑی سی دماغی پرابلم ہے. یہ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ 2 مہینے انکیوبیٹر میں رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو اینٹی بایوٹک وغیرہ سے ان کے دماغ پہ اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی حرکات و سکنات کیا عام بچوں سے مختلف ہیں؟ جی. اچھا میری بہن سمرین آپ یہ بتائیے کہ جب یہ 7ویں مہینے میں حمل میں تھے تو آپ کوئی بہت بری طریقے سے ڈر گئی تھی، چونک گئی تھی آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو خیر مجھے یاد نہیں ہے اب، لیکن اس دوران میری نند کا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا وہ تارا وغیرہ کا، تو یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہی ہوا تھا. یہ ہو رہا تھا نا آپ کے یہ معاملات تھی آپ کے گھر میں اثرات وغیرہ کے؟ جی بہت شکریہ سمرین بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے جو شہزادے ہیں اریب ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اجر عطا فرمائے، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت بھی عطا فرمائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد، یعنی کہ آج بھی اگر ممکن ہو سکے تو 3:30 بجے کے بعد آپ بالمشافہ ملاقات کریں. اریب کی تمام میڈیکل رپورٹس جو ہو چکی ہیں، ان کی جو آپ نے رپورٹس کرائی ہیں ان کی کاپی کروا کر فوٹو کاپی کرا کے وہ فائل میں رکھ کے لے آئیے گا، اور ان کو بھی لے کر آ جائیں. تو انشاءاللہ تعالی جو روحانی معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ اثرات کے معاملات تو ہیں، اور اسی اثرات کے معاملات جو ہیں یہ اریب پر بھی آئے.
دونوں کا علاج ہو جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ایک فون پہ کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی؟ شاہ نواز بات کر رہا ہوں. اچھا جی شاہ نواز صاحب. جی جی شاہ نواز صاحب کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں بھتیجے کے بارے سے ہوں. بھتیجے کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے, وہ جلن ختم نہیں ہو رہی. اچھا شاہ نواز بھتیجی ہے بھتیجا ہے؟ بھتیجی ہے بھتیجی. ہاں اس بیٹیا کا نام بتاؤ. غزالہ. جی غزالہ 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 کی والدہ کا نام شریفہ. اور ان کی عمر کیا ہے غزالہ کی؟ 22 سال. 22 سال. کراچی میں رہتے ہیں آپ؟ جی جی سر کراچی میں رہتے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے پاؤں میں؟ سر پاؤں کے جو چمڑے ہیں نا, انگلیاں, جی ہاں اس میں جلن ہوتی ہے ان کے بہت. 3 مہینے ہو گئے اس کو. 3 مہینے سے مستقل جلن ہو رہی ہے؟ جی جی سر. کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا. اصل میں اس کی ڈلیوری ہوئی ہے, ڈلیوری کے بعد پھر وہ 1 ہفتے کے بعد جو نا جلن شروع ہو گئی. اچھا ڈلیوری جو ہوئی تھی وہ نارمل تھی یا کوئی آپریشن ہوا ہے؟ چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا. کٹ ڈاؤن مائنر ہوا ہے؟ جی جی جی. اچھا اب وہ جو بچہ ہے وہ ہونے والا یعنی کہ کتنا بڑا 1.25 مہینہ ہو چکا؟ جی جی سر 1.25 مہینہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ شاہ نواز صاحب. آپ نے اپنی بھتیجی کے حوالے سے معلوم کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور کاملہ عطا فرمائے اور مکمل صحت عطا فرمائے. شاہ نواز صاحب آپ ان کو لے کر روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر آئیے. ان کی پلس چیک کی جائے گی. ڈاکٹر فراہمہ موجود ہوتی ہیں, خواتین کو وہی ڈیل کرتی ہیں. اور ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ فوراً رابطہ کر کے اپنا ٹائم لے لیجئے گا اور کوشش کیجئے کہ آج اور کل میں ہی ملاقات کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہیں سے آپ کو نقوش بھی دیجئیں گے اور آپ کو جو بھی گائیڈ کیا جائے گا دوا کے حوالے سے وہیں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. بہت شکریہ. محترم ناظرین, پروگرام کے دوران ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد انشاءاللہ جلدی حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام رہنمائی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر احسن مبشر عالم اور آج کے مہمان علامہ سید سجاد شبیر رضوی. آپ کے مسائل کا حل, روحانی جسمانی مسائل کا حل اور آپ کے معاشرتی مسائل کا حل کے لیے موجود ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں آصف رؤف بات کر رہا ہوں. آصف رؤف. جی بھائی. جی آصف صاحب. میرا کاروبار کا مسئلہ تھا. کاروبار میرا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے. 2-2.5 سال پہلے سے جو ہے نا جو مشکلات آتی گئی وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا اور سب ختم ہو گیا. اچھا آصف صاحب کیا کاروبار تھا آپ کا؟ میرا کیا نام ہے فوٹو کاپی کا کاروبار تھا. فوٹو کاپی کی مشینیں میں ریپیئر کرتا تھا. آصف بھائی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں, بند کر دیں, ورنہ لائن آپ کی ڈراپ ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے. ٹی وی کا والیوم بند کریں. اب بتائیے ہمیں. ہاں میرا فوٹو کاپی کی ریپیئرنگ وغیرہ کا کام تھا. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے بینکوں میں. ٹھیک ہے. بینکوں میں سے بھی ختم ہو گیا اور میں نے دکان کری تھی پھر وہ بھی ختم ہو گئی. آصف صاحب آپ کی والدہ محترمہ کا نام؟ فہمیدہ بیگم. فہمیدہ بیگم. اچھا آصف صاحب شادی ہو گئی آپ کی؟ جی شادی. وائف کا نام بتائیے. وافیہ. واقعہ. ویسے ام القرآن نام ہے ان کا لیکن وافیہ کہتے ہیں ان کو. اچھا عرفیت واقعہ کہتے ہیں اور ام القرآن نام ہے ان کا. جی ٹھیک ہے. ام القرآن کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شبانہ. اچھا شبانہ. کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ تقریباً 5.5 سے 6 سال ہو گئے. اور لاسٹ بچہ کی عمر؟ لاسٹ بچے کی عمر 2.5 سال ہے میری اور ابھی جو ہے نا میری وائف جو ہے نا پریگننسی میں. ٹھیک ہے. یہ اور تقریباً 2.5 سال سے ہی آپ کا کاروبار میں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ام القرآن صاحبہ ہیں کیا آپ نے ان کو نیند کی حالت میں جھٹکے لیتے ہوئے چونکتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ جی بالکل یہ اکثر کرتی ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب.
پروگرام رہنمائی میں کال کر کے آپ نے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا ہے. ہم دعا کریں گے رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو بد اثرات سے محفوظ فرمائے. بھائی یہ جو بد اثرات ہو جاتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ازواجی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور مرد کے جو فائنینشلی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بلاکنگ ہو جاتی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی وائف کو بد اثرات سے محفوظ فرمائے. نماز پنجگانہ کو قائم رکھیے اور عشاء کی نماز کے بعد چاروں قل اور آیت الکرسی, چاروں قل اور آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ اپنی وائف ام القریٰ کو بھی کہیے کہ پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, اپنے پہ بھی دم کریں, اپنے بچوں پہ بھی دم کریں. اور جتنا جلد ممکن ہو سکے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر آئیے. یہ ٹیلی فون نمبرز آپ کی سہولت کے لیے ادارے کی دیے جاتے ہیں میٹرو ٹی وی کی طرف سے. آپ وہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد مکمل روحانی علاج آپ کا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اثرات کا خاتمہ ہوگا, ترقی کاروبار اور آمدنی میں اضافہ شروع ہو جائے گا. آپ جتنا, کیونکہ وقت آپ نے ضائع کر دیا ہے, اب مزید وقت ضائع نہ کریں. ابھی آپ نے کہا کہ ام القریٰ پریگننٹ ہے اور اس میں بھی اللہ نہ کرے, یہ میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی پیچیدگی آ سکتی ہے. یہ اثرات جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا خبائث جنات کو علامہ ہم اثرات کہتے ہیں, بد اثرات. تو یہ بے انتہا جو ہے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اب اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہوتا ہے یہ یا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. نہیں, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں جنات کا تو ڈاکٹر صاحب کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. سورہ جن موجود ہے. بالکل, جنات کا وجود تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے خلق کیا ہے جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. جی بالکل. اب جنات میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں, برے بھی, شریر جنات خلقت ہے. آپ کو یوں نظر نہیں آتے کہ آپ مٹی کے بنے ہوئے, اللہ نے ان کو آگ سے خلق کیا ہے. بے شک. مگر کچھ لوگ ہیں جو جنات سے باتیں بھی کرتے ہیں, جنات کو دیکھ بھی لیتے ہیں. تو یہ عرفانیت کی منزل ہے, یہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بے شک, بے شک. اور جنات کے وجود کا جو انکار کرے وہ تو پھر قرآن مجید کا نعوذ باللہ انکار کرے. بالکل بالکل یہی بات ہے اور اس پہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, معلوم کرتے ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام زلیخا ہے. میری بڑی بیٹی 7 سال کی ہے اور چھوٹی 4 سال کی. اس کے بعد میری پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے. اچھا زلیخا صاحبہ, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 36 سال ہے. اچھا 36 سال ہے, ٹھیک ہے. والدہ صاحبہ کا نام بتائیے گا. غلام سورہ. اچھا میڈیکل رپورٹس آپ نے کرائی تھی وہ سب درست ہے؟ جی سب کلیئر آئی ہیں. ہسبینڈ کی بھی؟ ان کی بھی سب کلیئر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زلیخا صاحبہ ہماری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے, مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد اور اولاد نذرین عطا فرمائے. آپ کے بھائی کی دعا ہے آپ کے لیے. ایک کام کیجئے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ اپنی تمام رپورٹس اور ہسبینڈ کی رپورٹس کی کاپی لے کر آپ ملاقات کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں مکمل آپ کی پلس چیک کر لی جائے گی. ڈاکٹر افرا ہوتی ہیں, خواتین سے ڈیل کرتی ہیں اور اس کے بعد تجویز کریں گے ہم آپ کو کہ کیا کرنا ہے. ہاں فی الوقت میں ایک وظیفہ تجویز کرتا ہوں آپ کو. اس وظیفے کو بہت آسان ہے, پڑھنا شروع کیجئے. یا مصورو, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا مصورو, یا مصورو 41 مرتبہ پڑھیں گی. دودھ پہ دم کریں گی, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دودھ پہ دم کر کے روزانہ 41 دن تک پئیں گی. 41 ڈیز پینا ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. اور آپ فوری طور پہ رابطہ کر لیجئے ان ٹیلی فون نمبر پہ جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. یہ ادارے کے نمبر ہیں, وہاں آپ اپنے مسئلہ لکھوائیے اور بالمشافہ ملاقات کیجئے. میں لائیو پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جن بہنوں کو بھائیوں کو جو مسائل میں گرفتار ہیں ان کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ملاقات کیجئے. تو ٹیلی فون پہ بھی یہی لکھوا دیجیے گا کہ لائیو پروگرام میں ہم نے پروگرام رہنمائی کال کی تھی, ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کیا کہ آپ بالمشافہ ملاقات کریں. علامہ صاحب بے شمار کالیں آ رہی ہوتی ہیں, بے انتہا کالیں آ رہی تھیں. ابھی پھر ایک کال ہے, دیکھتے ہیں ہم کالر کون ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے آپ کو بہن کا بتایا تھا نا, ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا. جی کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ ہیلو
لائن ڈراپ ہو گئی. میری بہن آپ کی ہم گفتگو سن نہیں سکے تو کیا آپ کو رائے دیں گے ہم, تو ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ لکھوا دیجیے. علامہ صاحب تو بے شمار کالیں آ رہی ہوتی ہیں یہاں بھی, لائیو پروگرام میں بھی دورانیہ کم ہوتا ہے اس پروگرام کا, اور ادارے میں بھی سینکڑوں کالیں آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر ان سب کو مینٹین کرتے ہیں, اس کو ان کے جواب دیتے ہیں اور سب کو مدعو نہیں کرتے. زیادہ تر ہم وظائف بتا دیتے ہیں لوگوں کو جو زیادہ انجرڈ ہوتے ہیں, زیادہ پریشان ہوتے ہیں, تو ان کو ہم ادارے میں مدعو کرتے ہیں. میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کا میں یہاں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ان بیماریوں کا حل جو ہے وہ ان جو ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی وہ مایوس ہو چکے ہیں وہاں سے, اور پھر وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, جہاں تک میرا مشاہدہ ہے. الحمدللہ یہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علاج ہے جس کو ہم فی البدی عام فہم عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی علاج, جی, ان کے پاس جو ہے وہ مکمل چیز کے خاتمے کا علاج نہیں ہے. جی, وہ جب تک آپ گولی کھاتے رہیں گے جب تک آپ کو درد نہیں ہوگا, جب گولی کا اثر یا انجیکشن کا ختم ہو جائے گا وہ دوبارہ ہو جائے گا. جی بالکل. ایستھما ہے, جب تک دوا کھاتے رہیں گے وہ نہیں ہوگا. بلڈ پریشر کی گولی کھاتے رہیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ علاج اسے کہتے ہیں کہ علاج وہ ہے جس کے کھانے سے وہ شے ختم ہو جائے. بالکل. اس شے کا وجود نہ رہے, وہ بیماری ختم ہو, ورنہ علاج کس بات کا. جی بالکل. مجھے بتائیں نا, اگر مجھے زندگی بھر دوا ہی کھانی ہے تو پھر میں اس کو علاج نہیں کہوں گا. اب ہوا کیا ہے, لوگوں نے طب نبوی کو چھوڑ کے اور وہ ایک دم چاہتے ہیں کہ ہر شے کا حل جو ہے فوری طور پہ نکل آئے. جی ٹھیک ہے نا. اب وہ بخار تو فوراً اینٹی بائیوٹک جو ہے اتار دے گی آپ کو, 7 دن 8 دن میں وہ کھلا لیں گے. جی مگر آپ یہ دیکھیں گے پھر اینٹی بائیوٹک اس کے بعد کرے گی کیا آپ کے ساتھ. جی, اس کے کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں جسم پہ ظاہر ہوں گے, کیونکہ وہ ایک دم اس نے فوری جو ہے وہ آپ کو بخار اتار دیا ہے, 2 انجیکشن لگے, آپ نے 7 دن جو ہے اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا, بالکل, تو وہ علاج تو وہ ہو گیا. مگر سوال یہ کہ جب میں پڑھتا ہوں طب امام جعفر صادق علیہ السلام, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے طب پہ بہت بڑا کام کیا ہے الحمدللہ. یعنی آج جو کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے, آج جو فزکس پڑھائی جا رہی ہے, یہ کمال ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. بے شک بے شک. علامہ صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ میں محمد بلیغ بات کر رہا ہوں کشمیر سے. محمد بلیغ. علیم علیم علیم. جی جی. محمد علیم یا عبد العلیم؟ محمد علیم. ٹھیک ہے جی. محمد علیم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے رشتہ آتا ہے تو پھر نہیں ہوتی, وہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ مسئلہ شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ حالات ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے, اگر باہر ہوتا ہے لیکن فیسلٹی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, روزگار کیا ہے آپ کا؟ کوئی جاب ہے, کوئی کاروبار ہے؟ جاب نہیں, یہ مزدوری کرتا ہوں. اچھا جی. علیم صاحب والدہ صاحبہ کا نام بتائیے گا. جی رضیرہ بیگم. وزیرہ بیگم. محمد علیم صاحب بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں آپ نے آزاد کشمیر سے فون کر کے اپنے مسائل کا جاب اور شادی کے حوالے سے. تو میرا تو خیال ہے کہ پہلے آپ آمدنی کے ذرائع کو صحیح کریں, اس کے بعد پھر شادی کی طرف بڑھ جائیے گا. روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک پوسٹ باکس نمبر ہے محترم ناظرین, جو کالز پہ بات نہیں کر سکتے ہیں وہ خطوط لکھ سکتے ہیں, خط لکھ سکتے ہیں. پی او باکس نمبر نوٹ کر لیجئے, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ, پی او باکس نمبر, پوسٹ باکس نمبر 11121 کراچی. اس ایڈریس پہ محمد علیم صاحب آپ بھی خط لکھ دیجئے, اور وہ تمام ناظرین جو خط و کتابت کر سکتے ہیں اور خطوط کے ذریعے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو ایک جوابی لفافے کے ساتھ ایک جوابی لفافہ خالی رکھ دیجیے گا, اس کے اندر اپنا خط لکھیے اور اس پی او باکس نمبر پر روانہ کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 روز کے اندر ہم تمام خطوط کے جواب جو آپ
एनवेलप रखते हैं, खाली लिफाफा रखते हैं, उसमें रख के आपको रवाना कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक कॉलर है और मालूम करते हैं कौन और कहाँ से हमसे क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जनाब ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। हम अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि जब आपकी कॉल हमारे स्टूडियो में मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दिया कीजिए, वरना कॉल ड्रॉप हो जाती है और गुफ्तगू आपकी नहीं हो पाती। भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और कॉल ड्रॉप हो गई। अब जो भी मसला है वो आप इन टेलीफोन नंबर्स पर लिखवा दीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मसला, जो भी मसला है वो टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहा है, उस पर आप मसला लिखवाइए, इंशाअल्लाह ताला उसका आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। जी अल्लामा साहब, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तिब पे बहुत जो है वो काम किया और अपनी जद को यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब नबवी को ही लेके इमाम ने जो है बहुत सारे जो है पूरे हर मर्ज़ का इलाज जो है इमाम ने जो है वो बयान फरमाया है, जो कि यकीनन आपके यहाँ भी वो उसमें उसी पे ही जो है आप लोग जो है वो काम कर रहे होंगे। तो दरअसल मसला सिर्फ ये होता है कि ये जो हम जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, और हम आदी हो चुके हैं इन बातों के कि हमें हर चीज़ का रिज़ल्ट फौरी मिले। जी अल्लाह साहब, ये देखिए ना कि पूरी दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में ये रिसर्च साबित हो चुका है और इस पर पूरी दुनिया में अमल हो रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कि केमिकल को हटा के नेचुरल पर आ रहे हैं। हर्बल का ज़माना, यानी कि केमिकल ने जो है वो इंसानी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। अगर एक किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव कोई मेडिसिन ली जा रही है तो दूसरे ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे ऑर्गन खराब हो रहे हैं। देखें आप ये देखें ना कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है, मेडिसिन जो आप खाते हैं, वो डायरेक्ट लिवर को इफेक्ट कर रही है। बेशक यही बात, ये आज से 1400 साल पहले इमाम ने फरमा दिया था। सुभान ठीक है ना। आप ब्लड प्रेशर की दवा जो ले रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा जो ले रहे हैं, वो आपके आसाब को कमजोर कर रही है। अच्छा, एक मर्ज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं बाहर भी देख के आया हूँ, लंदन में और दूसरे यूरोप में इस मर्ज को ज़्यादा एंजाइटी, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं लोग, मगर डॉक्टर यही कहते हैं कि एंजाइटी में होता ये है कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा शोबा ऐसा है कि हमारे पास बहुत से लोग टेलीफोन करते हैं कि मौलाना हम जो है घबराहट हो है, परेशानी है, दिल घबरा रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं वो आपको सुकून की टैबलेट दे देते हैं, ट्रंकुलाइजर दे देते हैं, और उनके पास सिवाय इसके कि ट्रंकुलाइजर से आपको सुलाते हैं। और वो ये कहते हैं कि सुलाने से जो है बस, इसके अलावा हमारे पास इसका हल कोई नहीं है। जबकि मैंने देखा है वहाँ जाके बाहर के हर्बल दवाओं में इसका बाकायदगी से एंजाइटी जो है, अच्छा फिर उसके जो आप जो ट्रंकुलाइजर जो देते हैं और फिर वो मरीज आखिरकार आप ही के पास आता होगा, यकीनन आप ही के पास आके बताता होगा कि मैं 2-2 साल से जो है वो जेनेक्स खा रहा हूँ, मैं लेक्सोटेनल खा रहा हूँ, मैं एल्प खा रहा हूँ, मैं फलां खा रहा हूँ, उससे आसाबी कमजोरी भी बढ़ जाती है, आसाबी कमजोरी भी बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लॉक होने लगता है, और फिर क्या होता है कि किडनियां उनकी फेल होती है, किडनी भी फेल होती है, लिवर भी फेल होता है, और आप उनकी जब पल्स देखते होंगे तो हालांकि मेरा वो नहीं है, उनकी पल्स की रफ्तार जो है और हार्ट बीट जो है वो अचानक कोई भी बात सुनते हैं वो एकदम जो है वो तेज हो जाती है। जैसे इस्तेमा में इनहेलर लेता है ना आदमी, तो इनहेलर लेने वाले आदमी को आप तो टिप से ज्यादा वाकिफ हैं, आप कोई भी थोड़ी सी भी बात कहेंगे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी। अल्लाह साहब, एक सवाल आपसे ये करना था कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर, जो कि खानकाह कादरिया चिश्तिया शमा संदल भी है, आप वहाँ गाए बगाए महफिल में भी तशरीफ़ लाते हैं। गुज़िश्ता शब जो है, जो महफिल हुई है 17वीं शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपका बयान था, रूह परवर इज्तिमा होता है, और आपने वो भी मुशाहिदे में लेकर आए, और वहाँ जो लोगों के इलाज हो रहे हैं रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर, उसमें क्या कहना पसंद फरमाएंगे? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने तो देखा है कि माशाल्लाह से काफ़ी मरीज़ जो हैं मैंने सेहतमंद होते देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने महफिल की बात की, तो आप
جو کام کر رہے ہیں ملانے کا، یقیناً اس کی اشد ضرورت ہے، اور بڑی کامیابی سے آپ یہ سفر اپنا طے کر رہے ہیں بین المسالک، اس لیے کہ ابھی تو بین المسالک کی ہم آمدنی نہیں ہوئی ہے، تو بین المذاہب تو بڑی دور جی کی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ تو الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جس رفتار سے بین المسالک کام کر رہے ہیں، تو جلد ہی بین المذاہب پہ جو ہے کی طرف آپ کا یہ سفر شروع ہوگا، اور انشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ تمام دیکھیں، جب تمام مسالک کو آپ ایک ساتھ بٹھاتے ہیں روحانی ویلفیئر سینٹر میں، تو وہاں بہت سے ایسے کنفیوژن ہیں جو دور ہو جاتے ہیں، جو معاشرے میں گراس روٹ لیول پہ نا، نچلے طبقے پہ کے دماغ میں جو بھر دیا گیا ہے، جی نفرتیں ڈال دی گئی ہیں، وہ گراس روٹ لیول اصل میں اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو کیبن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریڑا چلا رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم، وہ سادہ لو انسان ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ سب سے بڑا آپ جہاں یہ کام کر رہے ہیں، اس سے یہ کہ اس سے فرقہ واریت میں کمی آئے گی، آپس میں محبت بڑھے گی، اور پھر وہاں پہ یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، بے شک، جو سامنے والا سنے گا نا، یہ معاشرے کا روحانی علاج ہے، معاشرے کا روحانی علاج ہے۔ معاشرے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے میں محبت ہونی چاہیے، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کر کے وہ زمانہ جو پہلے تھا نا، جہاں ہم سب مل کے ساتھ چلتے تھے، تمام مسالک کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا آنا، ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں، تو اس زمانے کے لیے اسٹرگل کرنا جو آپ کر رہے ہیں، الحمدللہ دیکھیں اس کے اچھے نتائج ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے یہ بڑا بہترین یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ معاشرتی روحانی علاج ہے، یقیناً یہ معاشرتی روحانی علاج ہے، اور اس کو مزید میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو اور وقت دیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس میں ان لوگوں کو بھی جو ہمارے جن کو بظاہر اقلیت قرار دیا گیا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اس لیے کہ دیکھیں سب اللہ کے بندے تو ہیں، خدا کے بندے تو ہیں اس زمین پہ رہتے ہیں۔ اور صوفیزم کے اندر تو علامہ صاحب کوئی تفرقہ ہوتا ہی نہیں، وہ محبتوں کا پیغام دیتے ہیں جتنے بھی صوفی۔ ایک جی بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، لاسٹ کالر ہے پروگرام کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں ایسا دراز سے میری یہ عمر ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں۔ نام بتائیے۔ محمد عارف نام ہے۔ محمد عارف صاحب، والدہ کا نام بتائیے جلدی سے۔ چمن بے، دوبارہ بتائیے۔ چمن آرا۔ چمن آرا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے۔ اچھا جی، 50 سال ہے۔ اور عارف صاحب اب کتنے پریشانیاں رہتی ہیں آپ کو؟ پریشانیاں گردش میں رہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ نماز پنجگانہ پہ قائم ہیں آپ؟ جی نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، لیکن آج کل جو ہے نا میری فجر کی نماز نکل جاتی ہے، تو میں اس میں ظہر میں قضا کر لیتا ہوں۔ اچھا قضا نہ کرے نا، سردی میں تو مزہ ہے نماز پڑھنے کا، میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو اچھا کرے۔ اچھا کراچی میں رہتے ہیں؟ جی کراچی میں رہتا ہوں۔ اچھا بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں کال کر کے عارف صاحب آپ نے مسائل کا سے آگاہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیں، اور 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھا کریں، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے درود ابراہیمی پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، جو بھی درود شریف یاد ہو۔ درود شریف ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود شریف ہے، آپ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، بعد نماز فجر پڑھیں، بعد نماز عشاء پڑھیں، اور اپنے پروردگار سے اپنے معاملات کے حق میں خود دعا مانگیں۔ اور ایک کام اور کر لیجئے عارف صاحب، ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں، اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں آپ، عین یا علیو، عین یا علیو بحق لمائل، 110 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ۔ محترم ناظرین، پروگرام رہنمائی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ علامہ صاحب، علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروگرام رہنمائی میں آ کر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور محترم ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔